محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قال تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. وقال تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے. اس مہینے میں دو اہم ترین عبادات ہیں، ایک حج اور دوسری قربانی. قربانی جس کو ہم اضحیہ کہہ دیتے ہیں، اس کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانوں کی تاریخ قدیم ہے. جب سے انسان اس روئے زمین پہ آئے ہیں اس وقت سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور دوسری آیت میں حق تعالی شانہ نے بتایا کہ ہر امت میں قربانی ہوتی تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہوئی تھی اور ہر امت نے قربانی کی ہے، ہر نبی نے قربانی کی ہے. جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کی اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل سے جو عبادت چلی ہوئی آ رہی ہے، اندازہ کر لیجئے کہ وہ عبادت کتنی زیادہ اہم عبادت ہوگی. اہم ترین عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں حق تعالی شانہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. کوئی آدمی 30,000 40,000 کی قربانی کر لیتا ہے اور ایک آدمی 40 لاکھ ویسے خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ قربانی کرنے والا جو ہے قربانی کے دنوں میں اس کا عمل زیادہ پسند ہے حق تعالی شانہ کی نظر میں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ایک طالب علمانہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ہر امت میں قربانی کرنے کا سلسلہ رہا ہے، اور وہ بھی جانور کی قربانی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قربانی کو تمام انبیاء علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ جوڑنے کی بجائے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے، قربانی تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کی، تمام امتوں میں قربانی کا سلسلہ رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نرالی قربانی ہے. ان سے جانور نہیں مانگا گیا تھا، ان سے بیٹا مانگا گیا تھا، اور انہوں نے خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کو وہ بیٹا دے بھی دیا تھا. تو کچھ خواب میں ان کو دکھایا گیا تھا، وہ انہوں نے اس کو پورا کر دیا. نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ہم نے ابراہیم کو آواز دی، اللہ تعالیٰ نے خود پکار کے کہا کیا، اے ابراہیم جو خواب میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو پورا کر دیا. اس
کے بعد جو جانور ذبح کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اصل میں اپنی جان کے بدلے میں ذبح کیا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، کا جو جانور تھا وہ جانور ہی قربانی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو جانور تھا وہ اصل میں جانور قربانی نہیں تھا، اپنی جان قربانی تھی، اس کے بدلے میں وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ جانور پہ اپنی جان دینے کا اجر حق تعالی شانہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ جوڑ کے ہمیں کیا اجر زیادہ بنا دیا، ہماری قربانی عالی شان قربانی بنا دی۔ ذبح کرتے ہیں جانور اور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں اپنی جان پیش کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن پاک تو ویسے تو سارا قرآن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طریقے سے بیان کی گئی، آپ کو مخاطب کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور پھر آخر میں چھوٹی صورت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے، وہ ہے سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حق تعالی شانہ نے احسان جتایا کہ ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کوثر ایسی نعمت کہتے ہیں جو اتنی زیادہ ہو کہ بہتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو اور کسی دم وہ رکنے والی نہ ہو، ایسی نعمت کو کوثر کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے کوثر جیسی نعمت، حوض کوثر بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، اور جتنے بھی دین ہے سارا کا سارا کوثر ہے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں سارے کے سارے کوثر میں آ جاتے ہیں۔ میں ہم نے آپ کو کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کا شکر کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز اور قربانی ان دو چیزوں کو، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو عید تھی، عید الاضحیٰ تھی، حج کے موقع پہ تھی۔ حج کر کے جب واپس آئے ہیں تو پہنچنے کے بعد سن 10 ہجری ختم ہو گیا، اور محرم سے 11، پھر سفر، پھر ربیع الاول۔ سفر میں آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، مرض شروع ہوا ہے، اور ربیع الاول میں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو یہ آخری آپ کی جو عید تھی وہ حج کے موقع پہ تھی۔ تو اس موقع پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ تو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ کل قربانیاں 100 اونٹوں کی تھی، اور ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے 700 قربانیاں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اور اس موقع پہ ازواج مطہرات کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی ہے۔ قربانی کو شعائر اسلام میں سے کہا گیا ہے۔ بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جو چھپ کے کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن بعض عبادات ایسی ہیں جو اسلام کی سربلندی کی علامت ہوتی ہیں، اسلام کے وجود کی علامت ہوتی ہیں، اللہ کی عظمت کی علامت ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بڑائی اس سے ظاہر ہوتی ہے، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ قربانی بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ چھپ کے کرنے کی عبادت نہیں ہے، یہ اعلانیہ کرنے کی عبادت ہے۔ اعلانیہ میں واہ کی نیت نہ کرے، اللہ کا نام بلند کرنے کی نیت کرے۔ اب یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، تو پچھلے دنوں گورنمنٹ اس سوچ و بچار میں تھی کہ اس کرونا وبا کے اندر قربانی کس طریقے سے کی جائے۔ بظاہر اس میں سوچ و بچار کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو چیز ہے کہ منڈیاں ہوتی ہیں جانوروں کی، وہ پنجاب میں تو ایک عرصے سے شہروں سے باہر نکال دی۔ پہلے شہروں کے اندر جانور آتے تھے، منڈیاں اندر لگتی تھیں، اب ایک عرصے سے پنجاب میں وہ شہروں سے باہر نکل گئی ہیں، تو منڈیاں تو پہلے ہی باہر نکل گئی ہیں۔ ہاں البتہ منڈیوں میں جو رش ہوتا ہے، بکرا ایک لینے جانا ہے، خاندان پورا جا رہا ہے، اس پہ روک تھام کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کو جانے دو، زیادہ آدمیوں کو نہ جانے دو وہاں پر۔ بقیہ جو جانور گھر میں آتے ہیں، تو جانور سے انسانوں کو کبھی کرونا نہیں ہوا، اور انسانوں سے کبھی جانور کو کرونا نہیں ہوا، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور گھروں میں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں، زیادہ افراد تو نہیں ہوتے، اس لیے قربانی کی وجہ سے کوئی ہجوم نہیں ہو جاتا۔
اور اس طریقے سے اداروں میں جو قربانیاں ہو رہی ہیں تو ان میں بھی کوئی ایسا ہجوم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہاں 150 کے قریب ایک دن میں جانور ذبح ہوتا ہے۔ اس میں ہر جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو سارے لوگ تو نہیں آتے یہاں پر، بلکہ جن کا جانور ذبح ہو جاتا ہے وہ کو بلانا پڑتا ہے کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا ہے، گوشت تیار ہے، آ کے لے جائیں۔ ایسا رش نہیں ہوتا، اس لیے کوئی قربانی کی وجہ سے کوئی زیادہ رش ہو جائے یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے۔ تو رمضان سے پہلے شروع میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا، اور تمام یہ چینل جو ہیں وہ اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ نمازیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، مسجدیں کھلنی چاہیے یا نہیں کھلنی چاہیے۔ تو کرونا بہانہ تھا اور مسجدیں نشانہ تھیں، لیکن الحمدللہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس میٹنگ کے بعد میڈیا نے زیادہ اس موضوع کو نہیں اٹھایا اور یہ سمجھداری سے کام لیا ہے۔ صرف دنیا نیوز کا ایک پروگرام میرے پاس کلپ آیا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، اور یہ سمجھداری کی بات ہے، یہ بحث کی چیز نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہتے ہیں جی اس گندگی بہت پھیلتی ہے، اس کا تو کرونا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے۔ اور سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں، دیکھیے سعودی عرب میں تو بادشاہت بھی ہے، پھر چھوڑیے یہ انتخابات، یہاں پر بھی ایک بادشاہت قائم کر لیجئے۔ اب یہ قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قربانی کی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور عیدگاہ میں لے کے آ گئے، اور قربانی کر کے عیدگاہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی ہے۔ اور بہت سارے جانور تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیے کہ یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دو، تقسیم کر دیے، مسلمانوں نے اپنی طرف سے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے بھی قربانی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے عیدگاہ میں کی، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جو سب کو دکھا کے کرنے کی عبادت ہے۔ اس طریقے سے اگر اس کو مخصوص جگہوں میں چھپا دیا گیا تو اس کی وہ جو شان ہے قربانی کی، شاعر اللہ کی جو شان ہے، وہ شان جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوں گی اس کی، اس لیے اس کو جیسے ہے ویسے رہنے دیا جائے۔ اور ہم گورنمنٹ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مساجد کے سلسلے میں بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، مشورے سے، اطباء کا مشورہ، علماء کا مشورہ، حکومت کا مشورہ اس میں، اور الحمدللہ مساجد نے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے، ایک حد تک عمل ہوا ہے۔ ہاں البتہ 21 رمضان کو جلوس نکلے جو ہیں، ان جلوسوں میں احتیاط نہیں ہوئی تو لوگوں، اور پھر حکومت نے بازار کھولنے کی بھی اجازت دے دی، تو یہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ شاید بیماری ختم ہو گئی ہے، تو بہت سارے محلوں میں وہ احتیاطیں مساجد میں ختم ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑی مساجد تھیں، مدارس تھے، انہوں نے احتیاط کو برقرار بھی رکھا ہے اور احتیاط کا پیغام بھی دیا ہے، عید کے موقع پہ بھی احتیاط کو برقرار رکھا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اداروں سے، اپنی حکومت سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ قربانی کو شایان شان طریقے سے کروائیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور مسلمانوں میں ہی آج باقی ہے، کسی اور امت میں باقی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ عیسائیوں کے پاس ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ مدینہ طیبہ سے یہ سنت زندہ ہوئی ہے، اور آج مدینہ منورہ میں آپ چلے جائیں، ان لوگوں نے اتنا اس قربانی کو چھپایا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ بڑی عید آئی بھی ہے یا نہیں آئی، عید الاضحیٰ آئی بھی ہے یا نہیں آئی۔ اگر کوئی سعودی حکومت کا کام جو ہے وہ مناسب نہ ہو تو اس کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ علماء اکرام قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں، سعودی حکومت کو نہیں دیکھ کے فیصلہ کرتے، تو اس لیے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے گا، قوم کی رہنمائی کی جائے گی، اور اپنے عملے کو جو صفائی کا عملہ ہے اس کو متحرک پورے ملک میں کیا جائے گا، یہ کرنے کا کام ہے وہ کیا جائے، اور قربانی جو ہے وہ شایان شان طریقے سے ہی کی جائے۔ اللہ کے نام کو ہم بلند کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلند کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا